ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مختلف معاملات کے اوپر کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جی دفاعی قوت کا جو مظاہرہ ہے وہ دیکھا گیا جب بھی اس طرح کے معاملات آئے. ساتھ ساتھ اب میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی بات چیت ہو کہ جناب اب ہمیں سفارتی قوت کس طرح دکھانی ہے, اس کا کیا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے, اور اقوام متحدہ جو یہ ضمانت لیتا ہے تمام ملکوں کی کہ امن برقرار رہے, اور اب جو بھارت کر رہا ہے وہ کھل کے سامنے آ چکا ہے, بے نقاب ہو چکا ہے. وہ جو قوانین بنائے گئے ہیں امن سے رہنے کے لیے پوری دنیا کے ممالک کے اندر موجود, تو یہ جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو عالمی دنیا کس تناظر سے دیکھتی ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان اس کے حوالے سے سفارتکاری کس طرح کر سکتا ہے, کس طرح کر رہا ہے, اور اب یہ کیس کس لیول تک جا سکتا ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. میجر ریٹائرڈ ندیم صاحب اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا سر, ایشیا کی بہت ساری تنظیمیں بھی ہیں جس کے اندر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے سارک کی بھی بات کی, ہم نے جی سی سی کی بھی بات کی, ہم نے ایس سی او کی بھی بات کی, ہم بات اور بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے اوپر بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, گلف کنٹریز کی جو ہیں وہ بھی تنظیمیں موجود ہیں. اب ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کس طرح ہم لابنگ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, تھوڑا سا اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیے یہ لابنگ کا تو زیادہ تر کام ہمارا جو وزارت خارجہ کا ہوتا ہے ڈیفینس سے ہٹ کر, ٹھیک ہے. اور یہ الحمدللہ آپ کی جو فورن ایمبیسیز ہیں پوری دنیا کے اندر, یہ اپنے اپنے جتنے بھی ملک ہیں, آپ جیسے بہت ساری آرگنائزیشن کا نام گنا ہے, جیسے شنگھائی ہے, آسیان ہے, ایون سارک ہے, اس ریجن کے اندر جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر دنیا کی جو بڑی آرگنائزیشن ہے ادر دین ایشیا بھی آلسو, ٹھیک ہے, جس میں آپ کی یورپی یونین ہے, امریکہ ہے, چائنا ہے, تو ان کی جو بڑی آرگنائزیشنیں ہیں اور برکس ہے, تو ہم نے ان سب جگہ الحمدللہ یہ کیس کو پہنچایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈے لائٹ فیکٹ ہے کہ انڈیا نے ایک ایگزیکٹلی. سوورن کنٹری کے اوپر ایگریشن کیا, اٹیک کیا, اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے. اور جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے ورلڈ کی یونائٹڈ نیشن, اس کے آرٹیکل 51 کے تحت یہ الاؤ ہے کہ اگر کوئی کنٹری کسی سوورن کنٹری کے اوپر اٹیک کرے تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے, اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے, ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اور اس کے برابر کا اس کو کاؤنٹر اٹیک کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے ساری جگہوں پر یہ بات پہنچائی بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جب یہ جے شنکر گئے وہاں یورپی یونین میں, اور انہوں نے جا کے وہاں بات کی, تو یورپی یونین والوں نے کہا کہ بھائی کوئی ایویڈنس تو دو نا. تو اس نے کہا کہ ڈونٹ پریچ اس, وی آر ہیئر ٹو جسٹ ٹو گیٹ یور سپورٹ, ہمیں بس سپورٹ کرو بلائنڈلی. انہوں نے کہا بلائنڈلی سپورٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ہم پریچ نہیں کر رہے, آپ دھمکی نہ دیں, آپ ہمیں ایویڈنس دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا کی کسی بھی آرگنائزیشن نے انڈین ایگریشن کو سپورٹ نہیں دی. کوئی بھی اس وقت دنیا میں جتنی بڑی ہیں, جو ایشیا کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, جن میں آپ کی جتنی بھی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے, آسیان ہے, شنگھائی ہے, ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن ہے, سارک ہے, کسی نے بھی اس وقت سب نے اس ایکٹ کو پائے کہ آپس میں اس کو آپ میوچولی ریزالو کریں, اور اس طرح کے ایکٹ کو جو ہے تمام کنٹریز نے کہا ہے کہ اس طرح کا ایکٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو جو یہ ہمارا ریجن ہے اس کو ڈیسٹیبلائز نہ کریے. امریکہ نے کہا, ٹھیک ہے, اور مارکیو روبیو نے انہوں نے کہا, بیان دیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں. تو اب تو یہ تمام جگہ پہ انشاءاللہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی آپ نے ہم نے بات کی ہے, اور ساری دنیا میں ایون ٹرکی, آذربائیجان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, ان کے اندر بھی ہم نے بات پہنچائی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آذربائیجان نے تو کھل کے پاکستان کے ساتھ کہا کہ ہم حال میں پاکستان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ندیم ہے, صاحب تھوڑا سا اس تو حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا, کیونکہ جو مساجد کو یقینی طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور مذہبی جذبات بہت ہی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اور یقینی طور پہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب آئیں گے مستقبل قریب میں, اور جس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے تو لفظ جہاد کے حوالے سے بہت زیادہ آوازیں جو ہیں وہ اٹھتی دکھائی دیتی ہیں. ہم اگر ایک منٹ کے لیے یہ روک دیا, سوچنا چھوڑ دیں کہ جناب ٹھیک ہے پاکستان اور پاکستان حکومت کرے, مگر وہ جو جذبات ہوتے ہیں, وہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے مجاہدین کی, اس کے اندر وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, اور کتنا اس کا ریئیکشن, کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی بڑے اگریسونیس دیکھی جا رہی ہے ان مجاہدین کی جانب سے, فریڈم فائٹرز کی جانب سے. کیا سمجھتے ہیں, کیا فورکاسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان تو اپنا معاملہ کرے گا, اگر وہاں سے ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کس لیول کا آ سکتا ہے, کیونکہ اب یہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے یہ آپ نے دیکھا کہ خالی انہوں نے مساجد پر تو جو کیا اٹیک کیا, ابھی انہوں نے ننکانہ صاحب کی طرف بھی ڈرون پھینکا ہے جو آرمی نے اس کو کاؤنٹر کیا.
تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں، اور یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اس کو ریلیجس اور وہ سائٹ پر لے کر جائیں کہ جی ننکانہ صاحب پر جو ڈرون ہے تو یہ ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ جذبات اس وقت پھیل رہے ہیں، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اور پاکستان میں بھی اس وقت جو مسلمان ہیں اس بات کے اوپر کافی وہ ناراض ہیں کہ جی ہماری مسجدوں کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو جہاد کی جہاں تک بات ہے تو وہ پورا جو ہے وہ ایسی سچویشن نہیں ہے الحمدللہ. اور آپ کو پتا ہے کہ اسلامی مملکت ہے، ہاں کبھی انڈیا نے کوئی ایسی کوئی چیز کی تو اس کو آپ کو انشاءاللہ جہاد کے بغیر ہی آپ کی جو پاکستان آرمی ہے سر الحمدللہ وہ فریڈم اس بات کر فائٹرز رہی ہے. موجود ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ کیا ریئیکشن دے سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے وہ تو آپ کیا فورکاسٹ کریں گے؟ پہلے بھی دیکھیں ان کی تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے. یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ کیس جا چکا ہے کہ پلیبسائٹ ہے اور وہاں کے لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. یہ تو ہمیں زبردستی انہوں نے کیپٹیو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فائٹ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ اس طرح کے مجاہدین جو ہیں آزادی کی جنگ تو لڑی جا سکتی ہے جو وہاں پہ ہیں. اور وہ کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اٹ از کوئی انڈیا کی اسٹیٹ نہیں ہے جو انہوں نے بنا لی ہے. ٹھیک ہے، سو کالڈ، لیکن ایکچولی لائن آف کنٹرول ہے ادھر، اور یہ کوئی ان کی انڈیا کی اسٹیٹ نہیں ہے. تو انڈیا اس کے اوپر اس طرح سے قابض ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ فریڈم فائٹرز بھی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک انشاءاللہ بڑھے گی اور اس کو ایک نیا بلڈ ملے گا، ایک نئی جو ہے نا روح مطلب اور میں اسی انرجی اور پوائنٹ کو لینا توانائی. چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریئیکشن کیا گیا ہے اس کا ریئیکشن ہم تو دیں گے اپنے حساب سے، وہاں پر جو معاملات ہیں وہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ریئیکشن وہاں سے بھی آئے گا اور بڑا جی زوردار آئے گا. جی بالکل وہاں سے بھی آئے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگوں کو تو پہلے ہی جبر کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور ابھی جب ان کو پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح کی حرکت کی اور مساجد پر یہ کیا، تو انشاءاللہ تعالی جب دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں تو بھائی کی طرح ہوتے ہیں، اور ایک کی تکلیف کا درد کا احساس سب کو ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس تحریک کو ایک نئی روح ملے گی، اور یہ انڈیا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بہت برے حال میں یہ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر جو ہے وہ ایک دن پاکستان بنے گا. ٹھیک ہے، اور پاکستان آرمی بھی انشاءاللہ تعالی انڈیا کو چنے چبا چکی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان ندیم کے صاحب ساتھ بات ڈرونز کریں کے گے. حوالے سے نا آج خبریں چلتی رہیں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، مختلف چیزیں تھیں، افواہیں بھی چل رہی تھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ جناب مختلف ایسے ایئر سسٹم کے حوالے سے، ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے اس لیے اس طرح وار نہیں کیا گیا کہ پتہ نہ چل جائے. اس میں حقیقت کیا تھی، کس طرح اس کو ٹیکل کیا گیا، ہم ٹیکنالوجی کے حساب سے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور آئندہ اس طرح کے حملوں کے حوالے سے ہم نے کیا پالیسی بنا رکھی ہے، اور کس طرح ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا مستقبل قریب میں؟ دیکھیں الحمدللہ ہماری ایئر ڈیفنس بہت اسٹرانگ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایئر ڈیفنس جو انسٹالیشنز ہوتی ہیں اور جو جنرل ایریاز ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ کوئی امپورٹنٹ آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں یا زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے، ایئرپورٹس ہیں، ریلویز ہیں، ڈیمز ہیں، ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ان کے ایریا ایک جنرل ایریا ہوتا ہے، اس کو وہ گارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے ملک کے ہر چپے چپے کو وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن رڈار ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو اس چیز کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے جو سرفیس ٹو ایئر میزائلز کے ذریعے سے یا ایئر ٹو ایئر اینٹی میزائلز کے ذریعے سے. تو پاکستان کے پاس الحمدللہ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے. یہ ڈرونز جو ابھی ہمارے پاس جنہوں نے جن سے ابھی کیا یہ ہیرو کے نام سے مارک 2 یہ لائٹرنگ منیشن کہلاتا ہے، اور یہ بہت ہائٹ کے اوپر ہوتا ہے اور وہاں سے پھر یہ نیچے آتا ہے اور یہ خودکش ٹائپ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا پاکستان میں. اس کو پھٹنے سے پہلے ہی ہمارے جو ویپنس ہیں ایئر ڈیفنس کے انہوں نے اس کو انگیج کیا. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے ہم نے الحمدللہ یہ 29 ڈرون اب تک جو ہے نا ہم گرا چکے ہیں. اور آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک بھی ڈرون جو کسی بھی جگہ جا کے فیٹل ہوا ہو اور اس نے کوئی بڑی تباہی یا ڈیمیج کیا ہو. ندیم صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا، ہم کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آبزرو کر رہے ہیں، مختلف چینل جو انڈیا میں چلائے جا رہے ہیں، ہم یوٹیوبرز کو بھی فالو کر رہے ہیں، ہمیں مختلف لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو کہ سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کی اگر میں بات کروں یا دیگر، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے لائن جو ہے وہ منقطع ہو گئی. ہماری ٹیم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے دوبارہ لائن پر لینے کی ریٹائرڈ میجر ندیم صاحب کو. ہم بات کر رہے ہیں دفاع کی، ہم بات کر رہے ہیں
کہ جناب ابھی تک ہم نے جواب نہیں دیا، ابھی تک ہم نے اٹیک نہیں کیا ہے، ابھی تک ہم صرف دفاع کر رہے ہیں. اور یقینی طور پہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر شروع ہو گئے ہیں سوچنا بھی، اور شاید حکمت عملی بھی بن رہی ہو. بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر غور و فکر بھی کیا جا رہا ہو. بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جب ری ایکشن ملے تو خود بھارت جو ہے وہ حیران رہ کر رہ جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر حکمت عملی بنائی جا رہی ہوتی ہے اور ابھی تک جواب نہیں دیا ہے. تو وہ جواب کس طرح ہوگا؟ یقینی طور پہ ہر دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بھارت کو سرپرائز دیتا ہے. پہلے چائے پلا کر سرپرائز دیا تھا اور دنیا نے دیکھا تھا کہ وہ چائے کتنی عمدہ پڑی تھی بھارت کو، اور یقینی طور پہ اس بار بھی سرپرائز کے لیے تیار رہے بھارت. یقینی طور پہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. ندیم صاحب، میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کر جاؤں گا کہ جناب ابھی دیکھیں ہم دفاع کی بات کر رہے ہیں، مگر ہم جب ریاست کے سطح پر سوچ رہے ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا کا ایک الگ کردار ہوتا ہے اور اس کو بھی ہمیں خود دیکھنا پڑتا ہے. سفارت خانے اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر، اور جو میں انٹرنیشنل لابنگ کی بار بار اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھارتی نیٹ ورک ہے ادھر بڑے ریٹائرڈ فوجی جو ہیں مختلف باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کھلے عام جو ہے وہ دھمکیاں اس طرح کی لگا رہا ہے کہ جناب میں پیسے دینے کو تیار ہوں. بہت سارے ایسے وہاں پر ہم پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم کس طرح غیر قانونی معاملات کے اندر براہ راست انوالو ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ثبوت کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں ندیم صاحب، اور کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اہم پوزیشنز پہ موجود لوگ اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں اور وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہوں تو کیا ان کو بھی کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے عالمی سطح پر؟ دیکھیے یہ سارا پروپیگنڈا ہے. یہ جو انڈین میڈیا ہے اور اس کے اوپر زیادہ تر جس طرح کے ان کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بھی کئی ان میں سیمینار اٹینڈ کیے اور مجھے آن لائن انہوں نے لائن پہ لیا. ایک تو یہ ہمیں بولنے نہیں دیتے، پاکستانیوں کو شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے جو دوسرے فوجی بیٹھے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی بھی جگہ، یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے جو کسی بھی جگہ استعمال ہو سکے اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکے. یہ صرف اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جب میں میڈیا پہ گیا تو یہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان کے پاس تو 4 دن کا بھی جو ہے وہ نہیں ہے کہ پاکستان جنگ لڑ سکے 4 دن کی. تو میں نے ان کو بتایا کہ پہلی بات تو یہ بتاؤ. پھر وہ بدتمیزی سے بات کر رہے تھے کہ جی ہم پاکستان کو ٹھوک دیں گے، کریں گے. میں نے کہا یہ آپ کا یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی بدتمیزی کی باتیں کرتے ہیں اور جہالت کی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی میچور لوگ لے کر آئے ہیں، کوئی پڑھے لکھے لوگ لے کے آئے. یہ تو میٹرک ٹائپ آپ نے جو فوجی بھی بٹھا دیے یا سولرز بٹھا دیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ میں 4 ماسٹرز ہوں یہاں کمپیوٹر سائنس کا، اپلائیڈ فزکس کا، ٹھیک ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کا. تو یہ اس طرح کی بات کریں، کوئی تمیز سے بات کریں. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو واہ. کیا ہے. تو وہ خاموش ہوئے اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں 195 ملک ہیں. 195 ملک ہیں. میں نے کہا پاکستان کس نمبر کا ایٹمی قوت ہے دنیا میں؟ کتنے ایٹمی طاقت ہیں؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں. میں نے کہا 10 ایٹمی طاقت ہے. پاکستان 8ویں نمبر پہ کھڑا ہے. میں نے کہا دنیا میں 195 ملکوں میں سے میزائل ٹیکنالوجی پہ پاکستان کس نمبر پہ کھڑا ہے؟ میں نے کہا جواب دیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ 12ویں نمبر پہ کھڑا ہوا ہے پوری دنیا. میں نے کہا جرمنی، جاپان، ان کے پاس یہ بڑے بڑے یورپین ملک سوائے انگلینڈ اور اپنا فرانس کے علاوہ نیوکلیر کنٹری نہیں ہے، میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. اور آپ پاکستان کی آرمی کو دیکھیں کہ دنیا کی سپر پاور ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 4 دن کا نہیں ہے. ہم نے کہا کریٹیکل ریزرو ہوتا ہے، یہ کریٹیکل ریزرو کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہمارے پاس الحمدللہ ہم پورا سال جنگ لڑ سکتے ہیں اور ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پاکستان کی بارڈر یہ لوگ کراس نہیں کر سکتے. زمینی ٹھیک ہے، لڑائی تو یہ ناممکن ہے. ناممکن ہے. دیکھیں دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور بھی گراؤنڈ اٹیک پاکستان پہ نہیں کر سکتی. گراؤنڈ اٹیک کے لیے موبلائزیشن ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد میں انفینٹری ٹینکوں کے ساتھ اٹیک کرتی ہے، بارڈر کراس کرتی ہے، لیکن ایک جگہ جمع ہونا پڑتا ہے پہلے، اسمبلی ایریا اجتماع کا. ہم وہاں پہ سینٹر میں جب ہمیں لگا کہ لاہور کے قریب بارڈر کراس کرنے لگے یا کسی جگہ، تو جیسے پہلا قدم رکھیں گے ہم اس سینٹر کے اندر بھگ سے مار دیں گے، یہ سب ویپورائز ہو جائیں گے. ندیم صاحب، ہم ایک اور بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے جغرافیہ کے حوالے سے بڑا ایک اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اور جس طرح ہم سی پیک کی جب بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ چین کے جو ہے ایک بھاری انویسٹمنٹ لگی ہے. لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب صرف سی پیک ایک وجہ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اب ایک باتیں چل رہی ہیں کہ جناب انٹرنیشنلی جو بلاک ہے اس کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں، اس میں آپ کتنی صداقت دیکھتے ہیں اور اس میں امریکہ کا کردار جو ہے وہ آپ کی رائے میں کیسا ہے؟
देखिए, अमेरिका का रोल तो जाहिर है पूरी सुपर पावर है और अभी भी सुपर पावर है। ठीक है, चाइना एक बड़ी पावर बन के उभरा है, लेकिन अभी भी अमेरिका की पूरी दुनिया में सह है। और फिर ये कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो पूरी दुनिया से इंपोर्ट्स को सक करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता है, इसलिए लोग उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर उसकी करेंसी पूरी दुनिया में चलती है, डॉलर, तो जाहिर है कि उसकी ज़बान और उसकी हुकूमत भी चलती है पूरी दुनिया के ऊपर एक तरह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उन्हें भी पता है। आपने देखा कि ईरान के ऊपर उन्होंने कितने अरसे से पाबंदियां लगाई हुई है, सिर्फ एक चीज के ऊपर, ये उनका एजेंडा है कि ये न्यूक्लियर बम ना बना ले। हमने तो पूरी दुनिया के सामने एक कहोटा लेबॉर्ट्री होते हुए बनाया और उसके ऊपर ये डिफेंस लगी हुई थी एक यूनिट की। किसी मुल्क की जरूरत नहीं हुई कि उसके ऊपर आके अटैक करते और उस लेबॉर्ट्री को तबाह करते। इन्होंने इराक का तबाह किया, लीबिया का तबाह किया, सब जगह। तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इन सबको भी सेटल डाउन किया हुआ है और पाकिस्तान सबके साथ फ्रेंडशिप का ताल्लुक बैलेंस भी रखता है कि किसी को इस तरह से ज़्यादा इनाय ना करे कि कोई पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की चीज़ सोचे कि उसके ऊपर सैंक्शन लगा दे या उसको नुकसान पहुंचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो आप पॉलिसी देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी भी बहुत बैलेंस है। हमारे सबके साथ ताल्लुकात हैं, हमने किसी एक मुल्क के साथ कोई डिफेंस पैक्ट नहीं किया कि चाइना के साथ चले गए या अमेरिका के साथ चले गए, ना हमने अमेरिका को कोई अड्डे दिए चाइना के अगेंस्ट। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव उन्होंने ऑफर दी जब ये अफगानिस्तान से जा रहे थे उस वक्त, लेकिन हमने कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एक्सेप्ट नहीं की। इस वक्त इनके अड्डे देखें, जापान में हैं, जर्मनी में हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तो पाकिस्तान अकेला स्टैंड कर रहा है और पूरी दुनिया को उसकी एक अहमियत का रोल का पता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये हमारे अपने मुल्क वाले जो है इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आपको जैसे बता दिया कि पाकिस्तान के ऊपर अब ज़मीनी हमला या कोई भी हमला पॉसिबल नहीं है। ये तो मिसाइल मार सकते हैं ऊपर से और हमारे पास भी है मिसाइल। ठीक है, नदीम तो साहब, इंशाल्लाह एक आप और देखेंगे। बुनियादी सवाल है जो कि आजकल ना डिबेट का हिस्सा भी बना हुआ है, और वो ये है कि जनाब सोशल मीडिया पे एक टोला है, एक तबका है जो मुख्तलिफ कैंपेन्स रन कर रहा है। इन तमाम कैंपेन्स का आप क्या समझते हैं कि असर किस हद तक पड़ता है सोसाइटी के इस बिलखुसूस इस मोमेंटम में जहाँ पर इस तरह का एक जंगी माहौल हो? और मैं चाहूँगा कि इसको भी कोई काउंटर करने के लिए क्या कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, और वो पॉलिसी कितनी बनाना ज़रूरी हो गई है? आप थोड़ा सा इस सवाल से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, पॉलिसी तो बनी हुई भी हैं और ये सब चलता है, मीडिया इसी तरह से होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपने सुना होगा जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, तो ये जंग के अंदर प्रोपेगेंडा मशीनरी इस्तेमाल होती है, चाहे ये वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, पुरानी जंगें हों, इनका एक हद तक असर होता है। इसीलिए जो किसी भी मुल्क का अपना मीडिया होता है उसका काम होता है कि इस तरह का जो है वो काउंटर नैरेटिव दे और इन सारे जो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है उसकी मुखालफत करे और सारी दुनिया को बताए। जैसे मैं इंडिया के अंदर भी बात की तो मैंने उनसे ये बात की कि भैया बताओ दुनिया में कितने मुल्क हैं। मैंने कहा 195 मुल्क हैं, उसमें से पाकिस्तान 8वें नंबर पे खड़ा है, 12वें नंबर पे खड़ा है। अब आप बताओ कि आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के पास 4 दिन से नहीं, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप फंस जाओगे अगर आपने इस एनेक्स से अगर पाकिस्तान को देखा और आपने समझा कि ये कोई छोटी मोटी है। पाकिस्तान छोटा मोटा नहीं है, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख नहीं सकता। तो ये हमें नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए, सारी दुनिया को बताना चाहिए, अपनी आवाम को बताना चाहिए कि यार तुम पाकिस्तान को समझते क्यों, अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो। पाकिस्तान को छोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका भी ग्राउंड अटैक नहीं कर सकता यार। हाँ, पाकिस्तान पर एयर अटैक आ सकता है, उसके लिए हमें अपनी एयर को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक होनी चाहिए, न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, पाकिस्तान के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि ये कोई अगर दूर से भी हमारे तरफ जरूरत करता है तो उसको पता होगा कि ये हमारे पास भी पहुंच सकता है। बाकी उनके जो बच्चे हैं उन तक तो हम उनके तो हम सेंटर में गिरा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो उनकी गोद में बैठ के खेलते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। हमारा ये जो मर्जी नैरेटिव दें, पाकिस्तान में एक नैरेटिव है और लोगों का एतमाद है फौज पे। ठीक है, छोटे मोटे लोग आते रहते हैं, वो हर जगह इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। नदीम साहब, हम इसी गुफ्तगू को बस कंक्लूजन की तरफ लेके यकीनी तौर पे जाना चाहेंगे कि अब तक जो दिफाई क़ुव्वत है वो बड़ा बड़ा बेहतरीन अंदाज में हमें दिखाई दे रही है यकीनी तौर पे। और जिस तरह मैंने अपनी इस बात से कबल भी ये वाली बात कही कि जनाब जिस तरह एक लॉबिंग का जो है एक सिलसिला जो फेक न्यूज़ के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया यकीनी तौर पे एक वो चीज़ दिखा रहा होता है कि ठीक है जी आप यकीन ना करें, मगर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है मासेस जो हैं वो देख रहे होते हैं। तो नदीम साहब, मैं थोड़ा सा इस हवाले से जाऊँगा कि इंटरनेशनल मीडिया हम भी फॉलो कर रहे हैं, यकीनी तौर पे आप भी कर रहे होंगे, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक तरफ़ा दिखाई दे रही हैं।
انٹرنیشنل میڈیا، اور کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کے بالکل حق میں نہیں جا رہی. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اپنا ایک مخصوص ایجنڈا ٹو کرتے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کو ہم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے جو بڑے میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ویسٹرن میڈیا ہے، یہ تو کبھی بھی یہ ہمارے فیور میں نہ تھا، نہ رہے گا اور نہ ہوگا. آپ نے غزہ کا حال دیکھ لیا کہ غزہ میں اس نے 50,000 سے زیادہ انسانوں کو جو ہے وہ اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، شہید کر دیا ہمارے مسلمانوں کو. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف جو کون سا میڈیا بول رہا ہے، میڈیا اگر بول بھی رہا ہے تو یہ الجزیرہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جو دوسرے ہیں یہ ترکی کا ہے TRT یہ بول رہا ہے، ادروائز تو پوری دنیا میں. لیکن پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام ملکوں کے ساتھ جب اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو ان کے پاس پھر زبان نہیں رہتی. تو یہ ہمارے ایمبیسیز کا اور ہماری جو فورن منسٹری کا کام ہے کہ تمام ملکوں کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھیے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کے کچھ قوانین ہیں، یونائٹڈ نیشن کے کچھ قوانین ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو. اور ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے کسی کنٹری کی سوورنٹی کو اس طرح سے ڈسٹرب نہیں کیا. اور ہم نے پوری ہمیشہ جہاں بھی یونائٹڈ نیشن کی ٹھیک. فورس نے ہمیں بلایا، آپ دیکھیں کہ پیس کیپنگ کے طور پہ تو پاکستان کی فوج کو سب سے پہلے بلاتا ہے. آج بھی دنیا میں جو ڈسٹرب علاقے ہیں، سوڈان ہے، آپ دیکھ لیں کانگو ہے، آپ دیکھ لیں صومالیہ ہے، پاکستان کی فوج ہی وہاں آپ کے نمبر 1 پہ نظر آئے گی. بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ ہمیں پالیسیاں بنانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ یا اس طرح کی میڈیا کو، اس پہ بہت سارے ہیں، اس پہ یہودیوں کی بہت زیادہ گرپ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے فالس نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور بناتے ہیں. ہاں ہمیں بھی اپنے میڈیا کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ ان کے آگے بات کر سکیں. بات ہوتی ہے لاجک سے، ٹھیک. جب لاجک سے بات ہوتی ہے تو آپ کے پاس پھر جواب نہیں ہوتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میجر ریٹائرڈ ندیم صاحب دفاعی تجزیہ دے رہے تھے، اور میں نے مختلف پاکٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان سے گفتگو اور ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کی. ناظرین آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، اپنا فیڈ بیک لازم جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا ہمارے اکاؤنٹس پہ دیجیے گا. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. جب تک اللہ حافظ.